إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومقام آخر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. انگنت درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بہت زیادہ دکھ اور تکلیفیں اٹھا کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا. میرے محترم بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں جو ہے ان کا ٹکڑا جو تلاوت کیا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. دوسری ٹکڑے کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جس کے چاہے وہ گناہوں کو معاف کر دے. اور جو شرک میں مبتلا ہوا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. اور دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے اوپر حرام کر دیا ہے. یعنی کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا جو شرک کرتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، وہاں پر ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو میرے دوستو، یہ بہت بری چیز ہے. یہ شرک جو ہے انتہائی گھناؤنا جرم ہے. اس سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. جو بھی نیکیاں ہم کریں، چاہے نمازیں پڑھیں، حج کریں، یہ جو بھی ہے، سارے کے سارے اعمال جو ہے یہ شرک برباد کر دیتا ہے. تو اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن عظیم ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ ہمیں سمجھانے کے لیے بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں قرآن عظیم کے اندر، کہ تاکہ یہ بندہ جو ہے اس قرآن عظیم کے اندر جو میں نے مثالیں بیان کی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو سمجھ کر کے شرک سے بچ جائے. وہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ یہ مثالیں دی ہیں، لیکن میں اس میں وقت تھوڑا ہونے کی وجہ سے میں صرف 4 مثالوں پر اکتفا کروں گا. اللہ تعالیٰ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرہ بھی شک نہیں ہے. کہ انسان یہ بالکل جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اس کے اندر ذرا بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ بالکل سچی کلام ہے اللہ کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا ہے، پہلی جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سورۃ حج ہے اور آیت نمبر 73، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. اللہ
اللہ تعالیٰ یہاں سارے انسانوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، تمام انسانوں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے. ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ تمہارے لیے مثال بیان کی جاتی ہے، یہ کان لگا کر کے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ یعنی کہ اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارا جاتا ہے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. من دون اللہ میں دنیا کی ہر چیز آ جاتی ہے. من دون اللہ کے اندر اللہ کے علاوہ ہر چیز آ جاتی ہے. اس کے اندر فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جن بھی آ جاتے ہیں، نبی بھی آ جاتے ہیں، ولی بھی آ جاتے ہیں. ہر کوئی پتھر شجر حجر کوئی چیز باقی نہیں رہتی اللہ کے علاوہ. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ اگر وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری مثال بیان کیا ہے انسانوں کو ہمارے سمجھانے کے لیے کہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کو سمجھ رہے ہو کہ یہ بہت بڑے جناب پہنچے ہوئے ہیں اور یہ بڑی ہماری حاجت روائی کریں گے، مشکل کشا کریں گے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. تو اللہ کے علاوہ ہم نے کسی کو نہیں پکارنا. یہ پہلی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہا ہے ضعف الطالب والمطلوب، یہ مانگنے والا بھی بہت کمزور ہے اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی بہت کمزور ہے. جو مکھی پیدا نہیں کر سکتے وہ ہمیں کیا دیں گے؟ آپ اندازہ کریں. آپ یہ اللہ کو قرآن جو ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے بیان کیا. اس طریقے سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ فاطر آیت نمبر 13 ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 13 کے اندر سورۃ فاطر کے اندر. آپ ترجمہ خود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھیں غور کریں اس کے اوپر. یولج اللیل فی النہار، کہ وہ اللہ ہے کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. یعنی کہ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ راتیں بڑی ہوتی ہیں، کبھی دن چھوٹے ہوتے ہیں، کبھی دن بڑے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں. یہ کیا ہے؟ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اس نے چاند اور سورج کو ایک وقت مقرر تک چلا دیا ہے، کام پہ لگا دیا ہے، وہ ایک وقت مقرر تک چل رہے ہیں. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ جو سورج چاند کو چلا رہا ہے، یہ جو دن کو بڑا کرتا ہے، رات کو چھوٹا کرتا ہے، یا رات بڑی کرتا ہے، دن چھوٹا کرتا ہے، کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب اللہ. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، جس کے لیے بادشاہی ہے. والذین تدعون من دونہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، من دونہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، کہ وہ ایک قطمیر کے مالک بھی نہیں ہیں. جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اس ٹائم جو منات کو پکارتے تھے وہ کافر و مشرک، اور آج کا کیا مسلمان ہے کلمہ پڑھنے کے باوجود غیر اللہ کو پکار رہا ہے. نام اس نے بدل لیے ہیں، کسی کو داتا بنا دیا ہے، کسی کو غوث، اور کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. نام مختلف ہیں، چیز کام وہی ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ والذین تدعون من دونہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ ایک قطمیر کے مالک بھی نہیں ہے. قطمیر جو کھجور آپ کھاتے ہیں، کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک تھوڑا چھلکا ہوتا ہے اندر، کھجور جب آپ کھاتے ہیں اندر گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے، وہ ایک قطمیر کے مالک نہیں ہیں. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. میرے دوستو اس کے اندر غور کرنے کی چیز ہے کہ جو قطمیر کے مالک نہیں، اللہ کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا. تو ان کو ہم پکاریں، ان کو اللہ کو چھوڑ کر کے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جو بھی آپ اس سے مانگیں وہ عطا کرنے پر قادر ہے، اس کو چھوڑ کر کے ہم ان کو پکاریں گے جو قطمیر کے مالک نہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھتے ہیں نا دنیا میں لوگ پکار رہے ہیں یہ قرآن کو چھوڑ کر کے. کدھر ہم جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں میرے دوستوں؟ ہمیں ضرورت ہے اس کے اندر غور و فکر کرنے کی، قرآن کے اندر، ان آیتوں کے اندر، تاکہ ہم شرک سے بچ جائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
اس شرک سے بچانے کے لیے کار کیا ہے، یہ ساری مثالیں دی ہیں۔ اس طریقے سے ایک اور مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، سورہ عنکبوت ہے، سورہ عنکبوت اس کے اندر آیت نمبر 41 ہے، مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جن کو وہ غیر اللہ کے علاوہ اپنے کاشات بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسی ہے کہ گویا کہ اس نے مکڑی کا گھر بنایا ہوا ہے۔ مکڑی آپ دیکھتے ہیں نا، یہ اگر گھروں کی صفائی نہ کریں تو کونے خطرے کے اندر ایسے لگ جاتے ہیں، ایسے جالات لگ جاتے ہیں، اس میں پتلی ٹانگوں والا کیڑا چلتا ہے، اس کو مکڑی کہتے ہیں، وہ جالا تھا بنا لیتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے مکڑی کہ میں نے بڑا مضبوط گھر بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب سے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر جو ہے اس مکڑی کا گھر ہے۔ دنیا کے اندر کوئی جانور ہیں، بل کھود لیتے ہیں، کوئی گھر بنا دیتے ہیں، کس طریقے سے چڑیاں بناتی ہیں، لیکن سب سے کمزور گھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا گھر ہے کہ یہ عنکبوت جس نے بنایا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ عنکبوت، یہ آپ تھوڑا جھاڑو مارتے ہیں، اڑ کے وہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں، مشکل کشا حاجت روا بناتے ہیں، گویا انہوں نے وہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا ہم نے مضبوط کڑا پکڑا ہوا ہے، یہ ہم ہماری ان تک اور ان کی اللہ تک، اور یہ ہمیں ہمارا بیڑا پار کروا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ گویا اس بندے نے جو دوسروں کو اس طریقے سے پکار رہا ہے غیر اللہ کو، اس نے گویا کہ مکڑی کا گھر بنایا ہوا ہے، تھوڑی سی ہوا آئے گی بس وہ اڑ کے وہ چلا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری مثالیں بیان کی ہیں تاکہ ہم ان کو نہ پکاریں کہ جو کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، اور جو نہ ہمارے حاجت روا ہے، نہ مشکل کشا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے ہم اکیلے اسی اللہ کو پکاریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں ساری ہمارے لیے بیان کی۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ چوتھی جگہ فرماتا ہے، سورہ زمر ہے، آیت نمبر 29 ہے، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، کہ یہاں اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایسے بندے کی کہ جس کے بہت سارے انچارج ہیں، یعنی کہ پہلے زمانے کے اندر غلام ہوتے تھے، ایک غلام ہے اور اس کے بہت سارے مالک ہیں، کوئی اس کو ادھر کھینچ رہا ہے کہ میرا کام کر کے آؤ، یہ میرا کام کرو۔ آج کل غلام نہیں ہے تو آج کل آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے بہت سارے انچارج بنے ہوئے ہوں، آپ ایک ہیں اور انچارج آپ کے کوئی 15-20 ہیں یا 100 ہے، وہ ادھر کھینچ رہا ہے آپ کو، کہتا ہے ادھر یہ میرا کام کر کے آؤ، وہ آپ کام کر کے آتے ہیں، وہ دوسرا کھینچ لیتا ہے، وہ میرا کام کیوں نہیں کیا تم نے، وہ تیسرا پھر وہ کام اس کا کام کر رہا ہے، تیسرا کھینچ لیتا ہے آپ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جس کے اندر جھگڑالو مالک ہے، ایک بندہ ہے اور ایک بندہ ہے وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، صرف ایک بندے کا غلام ہے، ایک نوکر ہے، وہ صرف ایک بندے کا نوکر ہے، اور ایک بندہ ہے کہ جس کے بہت سارے مالک ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ دونوں هل يستويان مثلا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک ادھر کھینچ رہا ہے، ایک ادھر کھینچ رہا ہے، ایک بندہ صرف ایک کا غلام ہے، ایک کا جو ہے اس کا انچارج صرف ایک ہے، وہ اس کو کام دیتا ہے، وہ چپ کر کے آگے بیٹھ جاتا ہے، کام کر لیتا ہے، سکون سے بیٹھا ہو، اور ایک ہے کہ ہر وقت اس کو چکر چلایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے یہ مثال بیان کی ہیں کہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، کبھی کدھر کہیں جا رہے ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہیں، ان کی مشکل کشائی حل نہیں ہو رہی اللہ سے کو چھوڑ کر کے، کبھی کوئی وہاں داتا دربار پہ جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ صرف اور صرف اکیلے اللہ کو پکارو، اس کی مثال بنائیں، جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کی ایسے مثال دی ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون، کہ پر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے کچھ لوگ چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ دنیا کے اندر آپ کسی سے مدد لیتے ہیں تو ان کو اگر ہم پکار لیتے ہیں یہ نبیوں ولیوں کو تو یہ کیوں نہیں ہم پکار سکتے؟ کہتے ہیں ابھی میں جیسے عمر صاحب کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا یہ کرسی اٹھا کر کے ادھر رکھتے ہیں، یہ اٹھانے پر قادر ہیں دنیا کے اندر،
وہ اٹھا کر کے رکھ سکتے ہیں. دنیا پہ جو زندہ آدمی ہے ہم اس سے مدد لے سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے ان سے بھی مدد لی ہے نا, یہ آپ نے شرک کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن کہہ رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو تقوی اور نیکی کے کاموں میں, اور برائی کے کاموں میں مدد نہ کرو. دنیا میں جو زندہ آدمی ہے میرے دوستو, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, جو زندہ آدمی ہے ہم اس سے مدد لے سکتے ہیں. وہ اس پر اللہ تعالیٰ نے جو قدرت دی ہے, وہ زندہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں, جو قبر میں چلے گئے ہیں, اگر ان کو ہم پکاریں گے تو یہی شرک اکبر ہے. یہ آپ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے ہمیں. جو زندہ آدمی ہے اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, ایک دوسرے سے تعاون کرو دنیا کے کاموں کے اندر. تو ہم ان سے جو زندہ آدمی ہے اس سے ہم مدد لے سکتے ہیں, اس سے ہم وہ کام کروا سکتے ہیں جو وہ جس کی طاقت وہ رکھتا ہے. لیکن جو دنیا سے جا چکا ہے ہم سمجھیں گے کہ یہ اس کو میں پکاروں گا تو یہ میری بگڑی بنا دے گا, تو یہی شرک اکبر ہے. جو دنیا سے ہم جا چکے ہیں ان کو ہم نہیں پکار سکتے. یہ ساری مثالیں اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچائے, اور قرآن عظیم کو ہمیں پڑھنے والا اور سمجھنے والا بنا دے. کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور بھی بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں. مچھلی کے پیٹ میں اگر انسان چلا گیا ہے تو دنیا کی سپر پاور ایسی ہے کہ جو اس کو زندہ نکال کے لے آئے. مچھلی پورے سمندر میں ہو اللہ کے علاوہ. اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی. وہ اللہ ہی ہے کہ وہ نجات دے سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نجات نہیں. فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے مجھے اندھیروں میں سے پکارا. فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك, یا اللہ تو پاک ہے, تیرا کوئی شریک نہیں, میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کو اس کے غم سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, کہ جو بھی مومن مجھے پکارے گا اس طریقے سے ہم اس کو نجات دیں گے. یہ نہیں کہ وہ نبی تھے تو ہم نے نجات دی. نہیں 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 نہیں. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, کہ جو بھی بندہ مومن مجھے پکارے گا میں اس کو نجات دوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں سچے دل سے ہمیں اس کو پکارنے کی ضرورت ہے. اللہ کے علاوہ ہم کسی کو نہ پکاریں. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملکوں کے اندر امن و امان قائم کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.